السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جو ہے وہ ہم خلاصۃ النحو کے تیسرے سبق معرفہ اور نکرہ کے بیان کی تمرین کو حل کریں گے۔ تمرین کے سوال و جواب دینے کی کوشش کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلاصۃ النحو کا تیسرا سبق الدرس الثالث معرفہ اور نکرہ کا بیان۔ اس کی تمرین آج ہم حل کریں گے۔ تمرین نمبر 1 میں جو ہے وہ سوال کیے گئے ہیں، معرفہ اور نکرہ کسے کہتے ہیں۔ آپ سبق میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ معرفہ اور نکرہ کی جو ہے وہ ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ جس اسم سے معین چیز سمجھی جا سکے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ مثال زید، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کو ڈیفینیشن کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ لازمی اس کی کوئی نہ کوئی مثال تیار رکھیں، کیونکہ مثال سے جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن اچھے سے جو ہے وہ سپورٹ ہو سکتی ہے، مطلب کہ وہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ مثال یاد کر لیتے ہیں کسی بھی تعریف کی تو وہ آپ کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے معرفہ کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، معرف بالاضافہ، معرف بالنداء۔ یہ 7 قسمیں ہیں۔ اس کا نام اور صرف یہاں پر اس کی کتنی قسمیں یہ بتانا ہے۔ تیسرا سوال ہے اسم ضمیر اور اسم ظاہر کو اور کیا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اسم ضمیر جو آپ کے معرفہ کی اقسام میں آ رہا ہے، سب سے پہلی قسم اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں۔ اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں۔ یہاں سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہہ رہا ہے اسم ضمیر اور اسم ظاہر کو اور کیا کہتے ہیں، مطلب کہ اسم ضمیر کا بھی مجھے بتائیں کہ اسم ضمیر کا دوسرا نام کیا ہے اور اسم ظاہر کو کیا کہتے ہیں دوسرا نام۔ اسم ضمیر، یہاں پر اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں اور اسم ظاہر کو مظہر بھی کہتے ہیں۔ یہ دو نام اس سوال کا جواب ہو گیا۔ چوتھا سوال ہے معرف بالاضافہ کسے کہتے ہیں۔ معرف بالاضافہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا اسم، وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، یعنی کسی 2 اسم ہیں اگر آپ کے پاس ایک جملے میں مرکب میں، اور ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہے اور جو دوسرا ہے جس کے ساتھ نسبت کی جا رہی ہے وہ آپ کا معرفہ ہو۔ قلم زید مثال ہے اس کی، زید کا قلم، زید معرفہ ہے، قلم نکرہ ہے۔ قلم کی جو ہے وہ زید کی طرف نسبت ہوگی کہ زید کا قلم ہے، زید ایک مخصوص بندہ ہے، معرفہ ہے، تو یہاں پر یہ معرف بالاضافہ ہے۔ 5واں سوال ہے علم کسے کہتے ہیں۔ علم کسی خاص شخص، کسی خاص چیز یا خاص جگہ کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر وہ اسم علم پوچھتا تو آپ دیکھیں وہاں پر وہ پھر آپ اسم کی بات کرتے کہ ایسا اسم جو کسی خاص جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے پھر ہم وہ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ اسم علم کی ڈیفینیشن بھی دے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں۔ بالکل غلط۔ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ جس اسم، دوسرا پوائنٹ دیکھیں، جس اسم کے شروع میں لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ نہیں، جس اسم کے شروع میں الف لام ہو، لام اکیلا نہیں الف لام ہو، اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیں، جو اسم مضاف ہو اسے معرف بالاضافہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی غلطی آپ دیکھیں، جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو، مضاف کا مطلب میں نے آپ کو بتایا نسبت ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف تعلق جوڑنا، نسبت دلانا کہ یہ چیز اس کی ہے یا یہ چیز اس کی نسبت یا اس دوسری طرف کر دینا۔ تو یہاں پر ہمیں نسبت بھی بتانی ہے کہ معرفہ کی طرف ہے یا نکرہ کی طرف۔ جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو اسے معرف بالاضافہ کہیں گے، ٹھیک ہوگا، نکرہ کی طرف نہیں، معرفہ کی طرف۔ مثال ہے قلم زید۔ چوتھا پوائنٹ ہے جس اسم کے شروع میں یا ہو صرف وہی معرف بالنداء۔ نہیں، جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو، یا جو ہے وہ صرف حرف ندا نہیں ہے، حرف ندا اور بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت سے جو ہے وہ حروف ندا ہیں۔ یہاں پر یا لکھنا بہتر نہیں ہے، یہاں پر یہ کہنا بہتر ہے کہ جس اسم کے شروع میں حرف ندا آئے وہی جو ہے وہ معرف بالنداء کہلائے گا، صرف یا جو ہے وہ حرف ندا نہیں ہے، اور بھی حرف ندا ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 3، نکرہ اور معرفہ الگ الگ کیجیے، نیز معرفہ کی قسم بھی متعین فرمائیے۔ پہلا لفظ ہے جامعۃ۔ جامعۃ مطلب کہ جامعہ، یہ نکرہ ہے
کیونکہ یہ معرفہ کی کسی قسم سے بھی نہیں آ رہا ہے، کسی خاص چیز کا نام بھی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے کسی طرف، تو یہ جو ہے آپ کے پاس نکیرہ ہے۔ دوسرا ہے الذین، الذین یہاں دیکھیں، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر، یہ آپ کے پاس آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر اس میں موصول میں جو ہے اس جو اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے، الذی، التی، اب یہاں پر الذین سے شمار کیا گیا، الذین بھی جو ہے وہ آپ کے پاس نکیرہ ہے، الذی نہیں ہے کیونکہ یہ کسی چیز کے ساتھ مل نہیں رہا، الذین یہ علیحدہ ہے۔ اگلا تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے ہم بھی یہاں دیکھ لیں، آپ کو یہاں پر اگر سمجھ آئے، ہم بھی جو ہے وہ نکیرہ ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے عمرن، عمر ایک خاص نام ہے، یہاں پر یہ معرفہ ہے، معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ اس میں علم۔ استاذن، استاد، کون سا استاد؟ ہمیں نہیں پتہ، معین چیز سمجھی نہیں جا رہی، مطلب نکرہ ہے۔ الدرس، اب یہاں دیکھیں، غور کریں، الدرس مطلب درس گاہ، یہ درس صرف۔ اب یہاں پر دیکھیں، ویسے تو یہ دیکھنے میں نکرہ ہے، لیکن آپ اس کے اگر اعراب میں دیکھیں، یہاں پر الف لام آ رہا ہے شروع میں، الدرس، الف لام آنے کی وجہ سے یہ معرف باللام ہو گیا، معرفہ کی قسم معرف باللام، اور یہ معرفہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں نے آپ کو پیچھے ایک لفظ جو ہے وہ اسی طرح کا بتایا، آپ غور کریں، اگر دوسرا جو میں نے بتایا الذین، وہاں بھی الف لام آ رہا ہے، وہاں بھی الف لام آ رہا ہے، تو وہ بھی آپ کے پاس معرفہ ہے، اور وہ بھی معرف باللام سے ہے۔ یہ صرف میں نے اس لیے کیا کہ آپ تھوڑا توجہ سے دیکھیں کہ یہاں پر الف لام آ رہا ہے، تو بھی میں نے نہیں کیا، آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کیا تھا ایسے۔ آگے چلتے ہیں، ساتواں پوائنٹ ہے الجنت، یہاں پر بھی الف لام آگے شروع میں، ذرا غور کریں، ساتوں قسموں میں سے آپ نے دیکھنا کہ ساتوں قسموں میں سے کون سی قسم اس پر جو ہے وہ لاگو ہو رہی ہے معرفہ کی۔ یہاں پر الف لام شروع میں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ معرفہ ہے، اور یہ معرف باللام قسم معرفہ کی۔ آگے چلتے ہیں، نحنو، نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، ہم سب مطلب کہ اب اس میں ایک تو میں ضمیر نہیں آ رہی، یا تو ضمیر نہیں آ رہا، یا وہ ضمیر بھی نہیں آ رہی، تو یہاں پر ہم سب کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سب کون ہمیں نہیں پتہ، متعین یعنی کہ معین چیز سمجھی نہیں جا سکتی اس سے، تو یہ نکرہ ہے۔ آگے نوواں ہے قلم والدن، قلم والدن، یہاں پر اب یہ ایک مرکب ہے، اب یہاں پر اگر آپ اس کو سمجھیں تو قلم ولدن، بیٹے کا قلم، بیٹے کا قلم، یہاں پر قلم کی جو مضاف کی جا رہی ہے، نسبت کی جا رہی ہے، وہ ولد سے کی جا رہی ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے معرف بالاضافہ نسبت ہو گئی ہے یہاں پر۔ 10واں پوائنٹ ہے ذالکا، ذالکا جو ہے وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس میں اشارہ ہے اور یہ معرفہ ہے۔ 11واں پوائنٹ ہے عثمان، عثمان ایک نام ہے، معرفہ ہے اور اس میں علم ہے۔ 12واں پوائنٹ ہے بابن، بابن کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، یہ کوئی معین چیز سمجھنی جائے، نکرہ ہے۔ بیتن، بیتن معنی ہوتا ہے گھر، گھر سے بھی کوئی معین چیز سمجھی نہیں جا رہی، یہ بھی نکرہ ہے۔ غلام زیدن، زید کا غلام، نسبت ہو گئی، آگے معرفہ بھی ہے زید، تو یہ معرف بالاضافہ ہو گیا۔ 15واں ہے رمان، رمان ہوتا ہے انار، اس میں بھی کسی خاص چیز معین نہیں کی جا رہی، یہ بھی جو ہے آپ کے پاس نکرہ ہو گیا۔ حلون، حلون بھی آپ کے پاس جو ہے وہ نکرہ ہے۔ ہاذا، ہاذا یہ بھی کسی یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر یہ معرفہ ہے اور اس میں اشارہ میں سے ہے۔ علی، علی خاص نام ہے، معرفہ ہے اور اس میں علم ہے۔ تل کا، وہ دور کی چیز کے لیے بولا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، اس میں اشارہ ہے اور معرفہ ہے۔ ثمرن، پھل، پھل کسی خاص چیز کے لیے نشاندہی نہیں کر رہا ہے اور اس سے کوئی معین چیز بھی نہیں سمجھی جا رہی ہے، تو یہ بھی نکرہ ہے۔ 21واں شجرن، شجرن معنی درخت، کوئی خاص معین چیز نہیں سمجھی جا رہی، یہ بھی نکرہ ہے۔ 22واں پوائنٹ ہے یا نبیو، یا نبیو، اے نبی،
یا جو ہے وہ آپ کے پاس حرف ندا ہے تو یہ معرف بالندا قسم اور یہ معرفہ ہے۔ کتبن، کتبن یہاں پر یہ بھی جو ہے وہ نکرہ ہے کیونکہ اس سے کوئی خاص چیز نہیں سمجھ آ رہی۔ انا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں ضمیر کے لیے بولا جا رہا ہے، اپنے لیے بولا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ اس میں ضمیر ہے اور یہ معرفہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ تمرینیں جو ہے وہ ہم نے حل کی ہیں آج، تمرین نمبر 1، تمرین نمبر 2 اور تمرین نمبر 3۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میرے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ میں اس کا آنسر دوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔